وہ لوگ جو اپنی اسکن کی وجہ سے اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، جن کو میموری جو ہے اس کے لاس ہونے کا پرابلم ہوتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، مٹن کا استعمال کیا کریں تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسلز کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جو بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں جنہیں ہم ایجنگ سائنس کہتے ہیں وہ بھی لیٹ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں ڈھیر ساری برکت ڈالے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ جلد از جلد دور ہو جائیں، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہے وہ بھی جلد از جلد ٹل جائے۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست اور یونیک سٹائل میں آلو گوشت بنانا سکھاؤں گی، جس کی ریسیپی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج سے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ماماز آلو گوشت کس اسپیشل ریسیپی سے بناتی ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں اور اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لیے تھے 4 سے 5 آلو، اور ان کو اچھے طریقے سے چھیل کر یوں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا۔ 1 کپ جو ہے میں نے کڑاہی کے اندر آئل لیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اب میں اس کے اندر اپنے آلو ڈال دوں گی، کیونکہ میرا جو آئل تھا وہ اب گرم ہو گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں اپنے آلو جو ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں۔ اب میں اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لوں گی، تاکہ جو ہے اچھا سا جو کلر ہے آلوؤں پہ وہ آ جائے۔ یہ دیکھیں آئل جو تھا وہ زیادہ گرم بھی نہیں تھا اور زیادہ ہی ٹھنڈا بھی نہیں تھا، نارمل ٹیمپریچر پہ میں نے آئل کو گرم کیا تھا، اور جو میری آنچ تھی وہ بھی درمیانی تھی۔ جب تک ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں ہم تب تک باقی مسالوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب میرے آلو جو ہے ان پہ کلر بھی آ گیا اور وہ اچھے طریقے سے فرائی بھی ہو گئے ہیں۔ اب میں جو ہوں ان کو سیپریٹ کر لوں گی آئل سے، تاکہ ہم اپنی فردر ریسیپی کا آغاز کریں۔ جی اب ہم آئے ہیں اپنے کچن گارڈن میں اور اپنی فیوریٹ چیز توڑنے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں اس طرح سے کچن گارڈن بنائے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے میں یہ 3 کڑی پتے کی ٹہنیاں توڑ رہی ہوں۔ کڑی پتہ جو ہوتا ہے وہ سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، شوگر کے پیشنٹس کے لیے بھی اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی، تو اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور ایڈ رکھنا چاہیے۔ اگر میں آلو گوشت کے مسالے کی بات کروں تو میں نے لیے تھے 2 لہسن، اور اس کو اچھے طریقے سے چھیل لیا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ساتھ ساتھ میں نے 1 ادرک لیا تھا اور اس کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے چھیل کر چاپ کر لیا تھا، اور 1 بڑا پیاز لیا تھا۔ پیاز جو تھے ہمارے گھر آج کل اتنے بڑے سائز کے آ رہے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کے گھر اتنے پیاز نہیں آ رہے تو آپ لوگ چھوٹے جو ہیں وہ 2 پیاز لے سکتے ہیں۔ میں نے ان کو لے کر اچھے طریقے سے یوں چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر کٹ کر لیا تھا۔ مسالوں کی بات کروں تو میں نے لیا تھا یہ تیز پتہ، اور ساتھ ساتھ لی تھی 5 سبز الائچیاں، 7 سے 8 دانے لیے تھے کالی مرچ کے، لونگ لیے تھے میں نے 4، اور دال چینی لی تھی میں نے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی سٹکس لی تھی۔ ساتھ ساتھ میں لے کے آئی تھی 3 کڑی پتے کی ٹہنیاں، اور ان کو میں نے پانی کے اندر بھگو دیا تھا، تاکہ جو بھی ایکسٹرا واٹر ایکسٹرا ڈسٹ ہے وہ اتر جائے پانی کے ساتھ ساتھ۔ تو چلیے چلتے ہیں اور مل کر اپنی مزیدار سے آلو گوشت کی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے میں اسی آئل کے اندر اپنا پیاز بھی ایڈ کر دوں گی، تاکہ اچھے طریقے سے میرا پیاز بھی فرائی ہو جائے اور مسالہ بھی تیار ہو۔ اب میرے پیاز اچھے طریقے سے جو گولڈن براؤن ہو گئے ہیں، تو میں اس کے اندر جو کھڑے مسالے ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی رنگا رنگ نعمتیں دی ہیں، اتنی ذائقہ دار، جن کو ہم اپنے کھانوں میں ایڈ کرتے ہیں، اور مزید جو صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے مسالوں کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ادرک لہسن، تاکہ مزیدار سی خوشبو آئے اور ذائقہ بھی ایڈ ہو جائے۔ یہ دیکھیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے، تاکہ وہ بھی مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونا جائے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹماٹر۔ اب ہم تمام مسالے کو جو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، تاکہ مزیدار سی خوشبو اور ذائقہ جو تمام چیزیں آپس میں گھل مل جائیں۔ اسٹیج پہ میں اپنا جو مٹن ہے 1 کلو، وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ یہ بھی تمام مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے جو یکجان ہو جائے، ذائقہ اور خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو جائے۔ دیکھیں اب ہمارا مٹن جو اتنے مزے سے یہ پک رہا ہے۔ اس کے اندر میں کسوری میتھی ایڈ کر دوں گی۔ کسوری میتھی سے بہت ہی زبردست سی خوشبو بھی آتی ہے، اور کھانے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون نمک، تاکہ اس کا ذائقہ مزید بڑھ جائے،
اور مزیدار سی جو ہے نا ہلدی ایڈ کروں گی جو ویسے ہی مسالوں کی ملکہ ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے لال مرچ کی۔ لال مرچ پاؤڈر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون، اور اس آلو گوشت کو مزید مزیدار بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل اسپون زیرہ۔ جہاں پر سب مسالے ایڈ کر رہی تھی وہاں پر کلونجی کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے اور ہمیں اسے اپنے روزمرہ کے کھانوں میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کڑی پتہ، جس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا پہلے دھو لیا تھا، یہ دیکھیں گی، تاکہ اس میں مزید جو ہے نا خوشبو ایڈ ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب میرے مسالے کی اور مٹن کی اچھے طرح سے بھنائی ہو گئی ہے، تو اب میں اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کروں گی۔ 1 لیٹر اس کے اندر پانی جائے گا تاکہ ہمارا مٹن اچھے طریقے سے جو ہے نا گل جائے اور جو مسالے ہیں ان کا ٹیسٹ ہے وہ اچھے طریقے سے مٹن کے اندر ایڈ ہو جائے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں مٹن کی اسپیشل ریسیپی سے بناتے ہیں؟ پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اپنے مٹن کو دم دے دیں گے۔ آنچ کو ہم درمیانہ رکھیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اپنے مٹن کو جو ہے نا وہ ڈھانپ کر رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے گل جائے۔ یہ دیکھیں اب ہمارا جو مٹن ہے نا وہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے، مسالوں کے ساتھ گھل مل گیا ہے۔ تو جو آلو میں نے فرائی کیے تھے نا وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ آلو جو ہیں تمام تر مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے گھل مل جائیں، اور آلوؤں کو اور گوشت کو مزید گلانے کے لیے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے 1.5 گلاس پانی۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھر سے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہ دیکھیں اب ہمارا مٹن جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے۔ تو میں نے جو ہے دھنیا لیا تھا، اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا تھا، دھویا تھا تاکہ کوئی بھی مٹی یا ڈسٹ ہو تو وہ دھل جائے۔ ساتھ ساتھ میں نے مرچیں لی تھی سبز اور ان کی ڈنڈیاں بھی توڑ کر ان کو بھی دھو لیا تھا اچھے سے، اور وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تاکہ اچھی سی خوشبو اور ذائقہ جو ہے نا ہمارے آلو گوشت کا وہ آ جائے۔ اس کے بعد فائنل ٹچ دیتے ہوئے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ادرک۔ ادرک جو میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا اس میں سے ہی تھوڑا سا بچا لیا تھا، جو میں نے پہلے دکھایا تھا کہ میں نے چھیل کر جو ہے کاٹ کر اس کو رکھا ہوا تھا۔ اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی گرم مسالہ، جس سے میرے اس سالن میں بہت ہی مزے کا ذائقہ اور خوشبو آئے گی۔ اور پھر میں اس سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام مسالے جو ہیں نا وہ آپس میں مکس ہو جائیں اور ہمارے آلو گوشت کے اندر ایڈ ہو جائیں۔ میں آپ کو اس کو جو ہے نا سیپریٹ نکال کر دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی ہمارا زبردست سا مزیدار سا جو آلو گوشت ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی مزے کی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس کو میرے سٹائل سے ٹرائی کیجیے گا تو آپ لوگوں کو ضرور تعریفیں ملیں گی ڈھیر ساری۔ جن لڑکیوں نے ابھی نئی کوکنگ سٹارٹ کی ہے ان لوگوں کو یہ ریسیپی بہت ایزی لگے گی، کیونکہ میں نے سٹیپ وائز سارے سٹیپس آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھائے ہیں۔ کوئی مشکل چیز اس کے اندر نہیں بتائی، کوئی کمپلیکیٹڈ چیز یا کوئی سیکرٹ آپ لوگوں سے نہیں چھپایا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے، اور مزید جو ہے فرمائشیں کیا کریں مجھے۔ جب آپ فرمائشیں کرتے ہیں نا تو مجھے اور زیادہ تقویت ملتی ہے، اور زیادہ پیار اور محبت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اور مزے کے کھانے آپ لوگ کو سکھاؤں۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔